یا ودودو یا سلامو یا ودودو یا سلامو۔ آج تک آپ نے بہت سے اعمال پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے جو بہت جلدی اثر کرتا ہے، جادو کی تاثیر رکھتا ہے، جو تیر کی طرح نشانے پر لگتا ہے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، جس کو تصور میں رکھ کر دم کرتے ہیں، وہ بندہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، آپ کی ہر بات مانتا ہے، آپ کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی سے اپنے حق میں کوئی فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، وہ ساس ہو بہو، یعنی کہ ساس بہو کی لڑائی ہو سکتی ہے، میاں بیوی کی لڑائی ہو سکتی ہے، بہن بھائیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی سے صلح کرنا چاہتے ہیں، طاقتور دشمن کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں، تو صرف اس کا نام نہیں کریں، یعنی اس کا نام نہیں کریں، اس کو تصور میں رکھ کر یا ودودو یا سلامو کا خاص وظیفہ پڑھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آزمائش، مشکلات، پریشانیاں، غم، تکلیف مسلمان اور تمام امت پر نازل فرمائی تو ان کا پھر حل بھی موجود فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں ہر آزمائش اور مشکل کا حل بھی بتا دیا ہے۔ اور یا ودودو یا سلامو دشمن سے حفاظت کا، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کا، کسی سے اپنی کوئی بات منوانے کا، لوگوں کے دل پر راج کرنے کا، لوگوں پر حکومت کرنے کا، لوگوں پر اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے آج تک بہت سے لوگوں نے بتایا ہوگا، لیکن اس کی تاثیر اور طاقت کے ساتھ اس خاص راز کو کبھی کسی نے نہیں بتایا، اور آج میں وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اس خاص راز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو صرف آپ کو اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا پڑے گا۔ جو شخص اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ دیکھیں، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے، اللہ کے ولیوں کے پڑھے ہوئے وظیفے ہیں۔ اس کے لیے ان کو انہی کی ترتیب طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ویڈیو کا مکمل نہیں دیکھتے، اپنی منمانی سے وظیفے پڑھتے ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اس وظیفے سے بہت سی بیٹیوں کے گھر بچ گئے ہیں۔ طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے، اگر شوہر نے گھر بسانے کے لیے بیوی کو، یعنی کہ شوہر چاہتا ہے گھر بسانے کے لیے بیوی کو تصور میں رکھ کر دم کیا، تو اللہ نے بیوی کے دل میں محبت پیدا کی اور طلاق کی نوبت پر پہنچتے رشتے جڑ گئے۔ اگر بیوی نے شوہر کا نام لے کر کبھی تصور میں دم کیا تو اللہ نے شوہر کے دل میں ایسی نرمی ڈالی کہ ان کا رشتہ بچ گیا، طلاق کی نوبت سے بچ گئے، بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی لڑائی کے بعد گھر میں، یعنی کہ دوسرا بڑا مسئلہ ساس بہو کی ناچاکی ہے، جب آپ کے گھر میں بے سکونی بڑھ جاتی ہے، گھریلو ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، ایک شوہر گھر کا کوئی بھی مرد ہے، وہ سارا دن محنت کرتا ہے، کہیں باس کی گالیاں سنتا ہے، لوگوں کے تانے سنتا ہے، باہر لوگوں کے ساتھ فسنا فساد کو دیکھتے ہوئے جب تھک ہار کر گھر آتا ہے تو گھر میں آ کر جب بیوی اور ماں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے، ساس بہو کے مسئلے کو دیکھتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے ساس بہو کی لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ خاص وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ ساری زندگی دعائیں دیں گے کہ ہمارا گھر جنت جیسا بن گیا۔ صرف ایک وظیفے سے دیکھیں، نہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے محبوب کے دل میں محبت پیدا کر سکتا ہوں، نہ میں آپ کے گھر کی ناچاکیوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ میں تو صرف اللہ کے وہ اعمال بتا سکتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتا سکتا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ نے خود، یہ قرآنی اعمال ہے، نہ ان میں بھی کسی طرح کی غلطی کوتاہی یا غلط فہمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، قرآن میں موجود ہیں۔ یا ودودو یا سلامو یہ کوئی بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ اسے یقین کامل کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل پر راج کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھیے گا۔ ایک دن کے اندر آپ کو اس کا پرماننٹلی رزلٹ مل جائے گا۔ اس وظیفے کے لیے، اس وظیفے کے اتنے فیض و برکات ہیں، لوگوں نے یا ودودو یا سلامو پر کتابیں لکھی ہیں۔ اگر میں آپ کو ان کے کمالات، ان کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے، یہ نفساتی عمل ہے، یعنی نفسانی عمل ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت کے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، اور جس کے دل میں چراغ جل جاتا ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے
کہ سامنے والا بھی اسے محبت کرے. ایسے ہی اگر آپ کو کسی سے محبت ہو چکی ہے, اگر آپ کسی کو پسند کرنے لگے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والا بھی آپ سے محبت کرے, سامنے والا بھی آپ کی قدر کرے, آپ کے جذبات کی قدر کرے, تو یا ودودو یا سلامو پڑھ کر اس کا نام لیں, تصور میں دم کریں. یقین کیجئے گا ایک رات ایک دن کے اندر اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ بندہ آپ سے عشق کرے گا, آپ سے محبت کرے گا اور پوری دنیا کے سامنے اسٹینڈ لے گا, اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ سے شادی کرے گا. اسی طرح دیکھیں گھر کے حالات ہر انسان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی آ چکی ہے, شوہر مارتا ہے, باہر منہ مارتا ہے, برے عمل کرتا ہے, بری صحبت میں بیٹھا ہے, بیوی اپنے شوہر کو قابو میں کرنا چاہتی ہے, شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے یا ودودو یا سلامو پڑھ کر تصور میں شوہر پر دم کر دے. اسی طرح شوہر بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے, ساس بہو کے لیے بھی کر سکتی ہے. لڑائی جھگڑے ہیں, دیکھیں ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں یہاں جب کسی کے گھر میں خوشیاں آتی ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات آتی ہے, اکثر تائے چاچے مامے رکاوٹ ڈالتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں اور خوشیوں میں خلل پیدا کرتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں شادی کے لمحات ہیں, اگر آپ کے گھر میں خوشی کا لمحہ ہے, آپ کے بہن بھائی دوست احباب رشتہ دار تائے مامے چاچے کوئی بھی ناراض ہو چکا ہے, آپ کی خوشیوں میں خلل پیدا کر رہا ہے, بار بار بنانے سے بہتر ہے ایک بار گھر کا کوئی فرد جو بندہ ناراض ہو چکا ہے اس کا نام لے کر تصور میں رکھ کر یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں. اللہ آپ کے دشمن کے دل میں محبت پیدا کر دے گا, نفرت نکال دے گا, خود ایسی محبت ڈالے گا کہ وہ آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں گے اور تمام کی تمام فتنے فساد دور ہو جائیں گے. یا ودودو یا سلامو کے کمالات بے شمار ہیں. اللہ والوں نے بڑے بڑے واقعات لکھے ہیں جنہوں نے یا ودودو یا سلامو سے فائدے اٹھائے ہیں. یا ودودو رب کعبہ کا ایسا اسم اعظم ہے جس کا مطلب ہے محبت پیدا کرنے والا, اور یا سلامو کا مطلب ہے رشتوں میں سلامتی لے کر آنے والا. دیکھیں ہوتا کیا ہے جب آپ کسی سے شادی کرتے ہیں, رشتے جڑ جاتے ہیں. سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے کہ رشتے جڑنا بات نہیں, رشتے کو چلانا بات ہے. ساس بننا بات نہیں, ساس بن کر زندگی کو چلانا بات ہے. میاں بیوی بن کر رشتے کو نبھانا بات نہیں. یا ودودو کے ساتھ جب آپ دیکھیں یا سلامو کو پڑھتے ہیں, یا ودودو سے اللہ آپ کے محبوب کے دل میں, آپ کے دشمن کے دل میں, جب انسان کے دل میں اللہ آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں, محبت تو پیدا ہو جاتی ہے. اور یا سلامو پڑھنے سے اللہ آپ کے رشتے نبھانے والا بنا دیتا ہے, آپ کے رشتوں کو لمبی عمر عطا فرما دیتا ہے, آپ کے رشتے سے تمام کی تمام بدگمانیوں کو ہٹا دیتا ہے. یا ودودو یا سلامو کرنے یعنی کہ یہ خاص وظیفہ ایک بار آپ نے میرے کہنے پر لازمی پڑھنا ہے. آئے آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتا ہوں. اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کر دیکھ رہے ہیں تو لیکن اب آپ نے وظیفے کو مکمل اسکپ کر کے نہیں دیکھنا. دیکھیں وظیفہ چند منٹ کا ہے. جب آپ کو طریقہ نہیں پتا ہوگا تو وظیفے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے ویڈیو مکمل دیکھے باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے. عورتیں خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے اس وظیفے کو نماز کے بعد پڑھنا ہے. آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں, ظہر کے بعد پڑھ لیں, عصر کے بعد پڑھ لیں, مغرب کے بعد پڑھ لیں, عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں. جب عورتیں خاص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی تو پھر وہ وظیفہ بھی نہیں پڑھ سکتی. عورتیں خاص ایام سے پاک ہو کر اب اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. ایک دن کا یہ عمل ہے, ایک دن میں نتیجہ مل جائے گا. یہ نہیں کہ آپ ہفتوں پڑھتے رہیں, ہزاروں کی تعداد میں پڑھتے رہیں, لاکھوں کی تعداد میں چلے کرتے رہیں تو آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا. یہ ایک دن کا عمل ہے, بڑا چھوٹا سا عمل ہے, اور چھوٹے عمل کے بڑے بڑے کمالات دیکھنے کو ملتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلے پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اللہ کے حبیب نے خود فرمایا ہے کہ جب تک آپ یعنی کہ درود پاک نہیں پڑھتے آپ کے وظیفے, آپ کی دعائیں عرش الہی اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہیں, معلق ہو جاتی ہیں. آپ نے درود پاک کو 3 7 11 بار جتنی بار چاہیں کم از کم 3 بار لازمی پڑھیے گا. اور اب آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیں 3 بار درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں یا درود ابراہیمی جو میں نے پڑھا آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، یا ودود یا سلامو۔ آپ اس وظیفے کو جب بھی پڑھتے ہیں کسی مقصد کے لیے پڑھتے ہیں، کسی حاجت کے لیے پڑھتے ہیں، کسی بیماری اور پریشانی کے لیے پڑھتے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کا دشمن ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، بہو ہے، ساس ہے، یا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی ہے جس کے دل میں آپ محبت اور صلح کرنا چاہتے ہیں، اس کی تصویر پر عمل کریں۔ تصویر نہیں موجود تو موبائل کھول کر عمل کر لیں۔ موبائل پر تصویر نہیں موجود تو اس کا نام لے کر تصور پر دم کرتے رہیں، کرنے کی دیر ہے۔ یہ دم بہت جلدی اثر کرنے والا ہے، ہر کوئی آپ کی محبت میں مچھلی کی طرح تڑپے گا۔ دوستو، بھائیو بہنوں، صرف ایک دم سے دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ لیکن آپ نے اس بندے کو تصور میں رکھ کر اگر آپ نے وظیفہ شروع کر دیا اور اس بندے کو تصور میں نہ رکھا تو وظیفہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب آپ نے جیسے ہی اس بندے کو تصور میں رکھ لیا، اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا کا پڑھنا ہے۔ یہی وہ کامیابی کا راز ہے جو آج تک ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ اتنی بار یا ودود یا سلاموں کو پڑھ لیں، آپ کے کام بن جائیں گے۔ ہم پڑھتے رہتے ہیں، کام ہوتا نہیں، پھر ہم کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ ہوتا نہیں، حاجتیں پوری ہوتی نہیں، مرادیں پوری ہوتی نہیں، دشمن ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمیں کوئی بھی بات پوری بتائی نہیں جاتی۔ جب میں آپ کو کوئی باتیں بتا رہا ہوں تو آپ کا حق بنتا ہے اس ویڈیو کو اپنے لیے مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کا فائدہ ہو۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس محبت سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کو پکار رہے ہیں۔ یا ربنا کا مطلب ہے اے میرے رب۔ جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کر کر اللہ کو صدا لگاتا ہے، اے میرے رب، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو تیرے رب کو یاد کر رہا ہے؟ پریشان، یعنی کہ فرشتے بتاتے ہیں آج تیرا فلاں بندہ فلاں مقصد فلاں حاجت کے لیے یا ودود یا سلامو پڑھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں راضی ہوں۔ یا ربنا پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جاتا ہی۔ یا ربنا کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور یہی اس وظیفے سے کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو 11 بار پڑھتے ہی جب اللہ کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے گی، اب آپ نے دوسرے نمبر پر یا ودود یا سلامو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا ودود یا سلامو کو پڑھتے ہوئے آپ کو تصور میں وہ انسان ہونا چاہیے، وہ عورت ہونی چاہیے، وہ مرد ہونا چاہیے جس کو آپ قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں۔ اللہ والو، اس طلاق کی نوبت تک پہنچتے رشتے یا ودود یا سلاموں سے بہتر ہو جاتے ہیں، بگڑے رشتے سنور جاتے ہیں، لوگ آپ سے خود تعاون کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کے خلاف نہیں جاتی، ہر کوئی آپ کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ صرف یا ودود یا سلاموں کو پڑھیے۔ اب آپ نے یا ودود یا سلاموں کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 2-3 طریقے ہیں۔ 2-3 طریقے ہیں۔ اگر تو آپ کے پاس اس انسان کی تصویر موجود ہے تو تصویر دیکھتے ہوئے یا ودود یا سلاموں کو پڑھیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے مضبوط کام ہے۔ اگر اس انسان کی تصویر موجود نہیں تو موبائل کھول لیں، موبائل پر نہیں کھول سکتے تو پھر آپ اس کو تصور میں رکھ کر یا ودود یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں اور اتفاق کی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اتفاق سے مراد یہ ہے کہ جب آپ یا ودود یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے۔ اپنے دشمن کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا ودود یا سلاموں کو پڑھنا شروع کریں۔ یا ودود یا سلاموں ملا کر پڑھا 1 بار ہو گیا، یا ودود یا سلاموں ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ودود یا سلاموں ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودود یا سلاموں یا ودود یا سلاموں یا ودود یا سلاموں کو پڑھتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، ہر کوئی آپ کی بات مانے گا، کوئی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آج آپ اس دنیا پہ راج کرنا چاہتے ہیں
تو یا ودودو یا سلامو کا دامن پکڑ لیں۔ اگر آپ جلد نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے ان وظیفوں کو 3 وقتوں میں کرنا ہے۔ یہ 3 وقت بڑے قبولیت کے وقت ہیں۔ لوگوں کے آزمودہ اعمال میں سے اگر میں آپ کو شارٹ لسٹ کر کے بتاؤں تو لوگوں نے بتایا کہ جس انسان نے یا ودودو یا سلامو کو نماز فجر کے بعد پڑھا، اس نے اس وظیفے کے بڑے بہترین نتائج پائے۔ جس نے نماز عصر کے بعد پڑھا، اس نے اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت کو بے شمار پایا۔ اور جس بندے نے نماز عشاء کے بعد رات سوتے سے پہلے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اس کے تمام دشمنوں کو، یعنی جس کے لیے اس نے یہ وظیفہ پڑھا، اللہ نے ایسی محبت پیدا فرمائی کہ صبح اٹھتے ہی وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آج دنیا پر راج کرنا چاہتے ہو، یا ودودو یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، اللہ پوری انسانیت کے لیے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ حاکم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی آپ کی عزت کرے، ہر کوئی آپ سے مستفید کرے، آپ کے خلاف کوئی نہ جائے، تو یا ودودو یا سلامو پڑھو۔ اب یا ودودو یا سلامو کو کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یا ودودو یا سلامو کو ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 101 بار مکمل پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، یہ کوئی بنے بنائے وظیفے نہیں ہے۔ یا ودودو یا سلامو 1 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو کو 101 بار پڑھنا ہے۔ اب 101 بار پڑھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ آپ نے اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو پکار رہے ہیں، کیونکہ یا ودودو یا سلامو جب تک آپ پڑھ کر اللہ کو راضی نہیں کریں گے، اللہ آپ کے مقصد میں کامیابی کو یقینی نہیں بنائے گا۔ اسی لیے جتنی محبت کے ساتھ ہو سکے پڑھیں۔ یا ودودو یا سلامو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھیں۔ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔ اعمال یعنی کہ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھتے ہیں، یہ ان کی کامیابی کے رازوں میں سے دوسرا راز ہے۔ تیسرا راز میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اب یا ودودو یا سلامو پڑھتے جائیں، دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، پھر دائیں کندھے پر نظر ماریں۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، ایک پر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، ایک پر بدی لکھنے والا فرشتہ۔ جب یہ فرشتے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، انسان کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہ آج اس بندے کے اعمال میں کیا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اس نے یا ودودو یا سلامو کو پڑھا ہے، اس انسان کے لیے پڑھا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے پڑھا ہے، اس سے صلح کرنے کے لیے پڑھا ہے، اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے پڑھا ہے، اس نے سلوک کے لیے یعنی حسن سلوک کے لیے پڑھا ہے، اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے پڑھا ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ صلح کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اللہ بھائی چارے کو پسند کرتا ہے، اللہ حسن سلوک کو پسند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یا ودودو یا سلامو پڑھنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اللہ پڑھنے والے پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ یا ودودو یا سلامو کو راتوں رات غیبی فرشتہ پڑھتے ہی مقرر فرما دیتا ہے۔ یا ودودو یا سلامو کو 101 بار پڑھتے ساتھ ہی آپ نے تصور میں اس انسان پر پھونک مار دینی ہے، اس کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، اس کا نام لے کر اس کے منہ کو یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے 101 بار۔ یا ودودو یا سلامو مکمل ہوتے ہی ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر تیسرے اور آخری نمبر پر ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ تیسرا راز میں آپ کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ راز جس نے بھی جان لیا، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس انسان نے یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیا، جس کا نام لے کر پڑھا، وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا غلام ہو جائے گا، سخت دل دشمن موم بن جائے گا، جس سے آپ ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ اس کا نام لے کر پڑھیں، وہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد کئی مہینے کئی گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ ایک دن کے اندر آپ کی حاجات آپ کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، دولت کے بھی ڈھیر لگاتا ہی عمل۔ ایک دن کے اندر آپ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ اصل حکومت لوگوں کے دلوں پر کرنا ہے۔ جو دلوں پر حکومت کرتا ہے وہ کبھی بھی کسی مقام پر ذلیل و رسوا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک آیت مبارکہ پڑھنی ہے، یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ یہ اصحاب کہف کا وظیفہ ہے، یہ اصحاب کرام کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام پر جب کوئی آزمائش آتی، کوئی پریشانی آتی، کوئی تنگ دستی آتی، وہ کسی جعلی پیر و فقیروں کے پاس نہ جاتے،
وہ مولا علی کے پاس بھی نہ جاتے، وہ پیغمبروں کے پاس بھی نہ جاتے، وہ رسولوں کے پاس بھی نہ جاتے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اللہ کے سامنے اپنی آزمائش کو رکھتے، اپنے مقصد کو رکھتے، اپنی پریشانیوں کو رکھتے، اپنی حاجات کو رکھتے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، صحابہ کرام کا اتنا اعتماد، اتنا یقین تھا اس پر کہ وہ اس آیت مبارکہ سے ہر مشکل سے نکل جاتے، ہر پریشانی سے نکل جاتے، ہر تنگ دستی سے نکل جاتے۔ اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ اللہ کو یہ آیت اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کو اس بات کا اقرار کرے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ جس انسان نے مجھے دیکھا ہے، یعنی کہ جس نے مجھے دیکھا تک نہیں، صرف اللہ کے حبیب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مجھ پر یقین رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں، جو میری طرف ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف بازو بڑھاتا ہوں، جو مجھ پر یقین کرتا ہے میں اس کے یقین پر پورا اترتا ہوں۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، یا ودودو یا سلامو کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ صحابہ کرام کو، یعنی کہ صحابہ کرام کے یقین کے ساتھ پڑھیں، صحابہ کرام کے خلوص کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، خدا را رب کے کسی، یعنی کہ رب کو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کو اس وظیفے کی مکمل اجازت ہے، صرف آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ آپ کی اجتماعی درود شاف شریف کی محفل میں آپ کو شامل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس نام کے شامل ہوتے ہی آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام لازمی لکھنا ہے۔ اور اب توجہ کیجیے گا، ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، یہ اللہ کو راضی کر دیتی ہے، اور جس نے اللہ کو راضی کر لیا دوستو، اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک بار ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 2 بار ہو گیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 3 بار ہو گیا۔ تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھتے ہوئے انشاءاللہ 11 بار آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود شریف لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے کے بعد اب بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، ٹائم لگا کر وظیفہ پڑھتے ہیں، اچھے طریقے سے وظیفے پڑھتے ہیں، لیکن مصلی اٹھاتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وظیفہ کافی ہے، اب اللہ سے انعامات لینے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑیں گے، اللہ سے انعامات لینے کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں اور مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اپنی حاجت، پریشانی، اپنی مصیبت کے لیے، دکھ غم پریشانی کے لیے، تکلیف میں مانگتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے اگر میں اس بندے کی حاجات، مرادوں کو پورا نہ کر سکوں۔ خدا را میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ یہ وظیفہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے اور اس بندے کا نام لے کر دعا کرنی ہے۔ اللہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما دے گا، اللہ اس کے دل میں سختی کو دور فرما دے گا، اللہ دوستو بھائی بہنوں طلاق کی نوبت سے بچا دے گا، آپ کی ساس کو راہ راست پر لے آئے گا، آپ کی بہو کو تیر کی طرح سیدھا کر دے گا۔ آپ نافرمان اولاد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ بگڑے ہوئے شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ ساس بہو کے جھگڑے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اب آپ پر جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ساس اگر آپ کو مارتی ہے، پیٹتی ہے، گالیاں دیتی ہے، شوہر ظلم کرتا ہے، آپ اپنی ماں کی سنتا ہے، آپ کو آپ کی ماں کے گھر چھوڑ کے گیا ہے، طلاق کی نوبت آ چکی ہے، یقین کریں دوستو بھائی بہنوں یہ مشکل کشا عمل ہے۔ اس عمل کے پڑھتے ہی جس طرح میں نے پوری ترتیب بتائی، دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، لائک کرنا چاہیں تو لائک بھی کریں اور اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اگر عمل سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ ایک بار دیکھیں، اچھی طرح عمل سمجھیں۔ انشاءاللہ یہ محبت کا عمل، یہ دشمنوں سے جان چھڑانے کا عمل، یہ ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے والا مجرد ترین عمل ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ دوستو۔